ٹیلی ویژن پر ہر شخص آ سکتا ہے سوائے ڈاکٹر اسرار۔ کیوں؟ ڈاکٹر اسرار نے کیا کیا؟ باقیوں کی دعوت میں وہ انقلابی ڈنگ ہے ہی نہیں، واضح ہے، نصیحتیں کرتے رہو۔ سعودی ٹیلی ویژن پر طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل بیان کرتے رہو، لیکن اگر حکومت کے مسائل بیان کرو گے تو کل تمہارا پتہ بھی نہیں چلے گا تو گئے کہاں۔ ملوکیت کی نفی کروں گا تو کیا ہوگا؟ لہذا طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، حیض کے مسائل، نفاس کے مسائل خوب بیان کرو، طلاق کے مسائل خوب بیان کرو۔ حکومت کے نظام میں شریعت کیا چاہتی ہے، نظام کیا ہے اسلام کا، ذرا یہ بات کرو گے تو بس۔ اس لیے بہرحال اس میں صبر کرنا ہے، جو راستہ کھلا کریں گے۔ اگر آپ نے غریب چراغ حقیقت قبول کیا تم نے تو بہت ہی دور سے صد آفتاب ابھریں گے۔ میرے ویڈیوز ہیں، میرے آڈیوز ہیں، پھیل رہے ہیں، پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹیلی ویژن کا دروازہ بند کر سکتے ہو، آڈیو ویڈیو کیسے بند کرو؟ محترم ناظرین کرام، اصول منہج کے اس لائیو اسٹریم میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ یہ ہفتہ واری پروگرام جو اصول منہج پر چل رہا ہے، اس کے اندر ایسے تمام لوگوں کو ایکسپوز کیا جاتا ہے جو سوشل میڈیا پر گمراہیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے ابھی جو ویڈیو چلائی گئی ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس کے اندر انہوں نے کیا لوگوں کو دعوت دی ہے، کیا پیغام دیا ہے، کیا سکھا رہے ہیں۔ دین کے نام پر، تنظیم اسلامی کے نام پہ کہہ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر ہر شخص آ سکتا ہے سوائے ڈاکٹر اسرار کے۔ آخر وہ کہاں بول رہے ہیں؟ میڈیا ہی میں بول رہے ہیں، پوری دنیا میں ان کا بیان سنا جاتا ہے، لیکن وہ یہاں پر اپنے آپ کو مجبور دکھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار نے کیا کیا؟ باقیوں کی دعوت میں وہ انقلابی ڈنک ہے ہی نہیں، واعظ ہے، تلقین ہے، نصیحت کرتے رہو۔ مطلب ڈاکٹر اسرار نے، دوسرے لوگ تو واعظ اور نصیحت کر رہے ہیں۔ تبلیغ دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واعظ و نصیحت کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کی دعوت میں وہ انقلابی ڈنک نہیں ہے۔ آپ کی جو ہے دعوت میں وہ کون سی انقلابی ڈنک تھی جس کی وجہ سے سرکاری ٹی وی پر آنے سے منع کر دیا گیا، یا کیا ہوا وہی جانتے ہوں گے۔ ان کے یہاں ان کو بلایا جاتا تھا، نہیں بلایا جاتا تھا، کس لیے بلایا جاتا تھا، کیوں نہیں بلایا جاتا تھا، وہی بہتر جانتے ہیں۔ بھائی سرکاری ٹی وی پر آنا کوئی ضروری ہے؟ آدمی جو ہے اگر اس کو دعوت کا کام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، اس کے لیے فیلڈ پڑی ہوئی ہے، میدان بہت بڑا ہے۔ آپ کیوں اتنا جو ہے شوق رکھتے ہو کہ جو ہے سرکاری ٹی وی پر آئے؟ اگر آپ کو سرکاری ٹی وی پہ نہیں آنے دیا جا رہا ہے تو کیا مطلب آپ دعوت کا کام نہیں کر سکتے ہو؟ پورا جو ہے قرآن کا ریکارڈ کروایا آپ نے، وہ پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو سرکاری ٹی وی پر آنے میں آپ کو کیا مل جائے گا؟ لیکن یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ دعوت میں، لوگوں کے دعوت میں، باقیوں کے دعوت میں، صرف اپنے آپ کو مستثنا کر رہے ہیں، اور باقیوں کی دعوت میں کہہ رہے ہیں انقلابی ڈنک نہیں، وہ سختی نہیں، وہ تیزی نہیں ہے، لوگ نصیحت کر رہے ہیں، کرتے رہو۔ مطلب اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ جو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس سے کچھ ہونا نہیں ہے، وہ انقلابی ڈنک ہونا چاہیے۔ مطلب انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کر ڈالا؟ اگر دیکھا جائے تو سوائے تکفیریت پھیلانے کے، نوجوانوں کو داعشی ذہن بنانے کے، ان کے برین واش کرنے اور ان کے ذہن کو داعشیت اور خارجیت میں لانے کے علاوہ انہوں نے اور کیا کیا ہے؟ انہوں نے لوگوں کو رافضیت کے قریب کیا ہے، خمینیت کے قریب کیا ہے۔ انہوں نے ایران کی ہمیشہ جو ہے تعریفیں کی ہیں، خمینی کی تعریف کی ہے، یہی ساری چیزیں کی ہیں، لوگوں کے اندر یہی آیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کون سا انقلاب انہوں نے برپا کر دیا؟ کوئی انقلاب انہوں نے نہیں برپا کیا۔ زیادہ سے زیادہ انہوں نے جماعت اسلامی کو چھوڑ کر کے اپنی ایک الگ تنظیم بنا لی ہے، اور اس کا نام تنظیم اسلامی رکھ دیا، اور جب تک یہ زندہ تھے اس پر قابض تھے۔ اس کے بعد جو ہے تنہا یہ خلیفہ تھے، اور اپنے بعد گئے تو اپنے بیٹے کو چھوڑ کے چلے گئے، اور ان کا بیٹا بیٹھ گیا، چھوڑنے کا نام ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا بھی کہ بھائی شورائی نظام سے کام چلے گا، اب آپ ہٹ جاؤ، دوسرے کو چنا جائے گا۔
وہ تیار ہی نہیں تھا. یہاں تک کہ لوگوں نے اپنی الگ تنظیم بنا لی, تنظیم اسلامی کو چھوڑ کر کے اس کا نام شبان المسلمین رکھا, اور اس کے بھی سب اپنے کارندے ہیں, اس کے بھی اپنے امیر ہیں, صدر ہیں, ساری چیزیں ہیں, وہ اپنا چلا رہے ہیں. تو ان کے بعد ان کی تنظیم ہی ٹوٹ گئی سب. انہوں نے کیا کیا, توڑ پھوڑ کا. ایک تو جماعت اسلامی کو توڑا, تنظیم اسلامی بنائی, پھر ان کے بعد جو ہے پھر ان کی تنظیم ٹوٹی, سبحان المسلمین بنی. اب دیکھو کتنا بنے گا. تو اس کے علاوہ توڑ پھوڑ کے علاوہ نوجوانوں کو داعشی بنانے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا, رافضیت اور شیعیت کے قریب کرنے کی. ان کا جو اپنے آپ کو خلیفہ اور جانشین سمجھتا ہے, شجاع الدین کیا نام ہے اس کا, تنظیم اسلامی کے اندر, اس نے جو ہے تفسیر قرآن کے نام سے جو گل کھلایا ہے, اور پوری یونیورسٹی کے لیے ملکی پیمانے پر یونیورسٹی طلبہ کے لیے جو کہ تفسیر کا کورس ہے, اس کو سیٹ کرنے کے لیے اس بندے کو پتہ نہیں کیسے کس نے رکھ دیا. اس کے اندر شیعہ اور رافضیوں کی تفاسیر کے پورا حوالے دے رکھا ہے. کیوں؟ تاکہ سب مل کر کے رہیں. قرآن کی تفسیر کے لیے اس کا جو ہے مجموعہ سیٹ اپ تیار کرنا تھا, سلیبس تیار کرنا تھا. تفسیر کا مطالعہ تفسیر یا اس طرح کا کچھ نام ہے, مطالعہ قرآن حکیم. آپ دیکھیں وہاں پر بعد میں لوگ احتجاج کرنے لگے, جو اہل حدیث ہیں اور دوسرے لوگ ہیں, لوگوں نے احتجاج کیا کہ تم لوگوں کا نہیں چلے گا. تو یہ جو ہے شیعوں کو, یعنی ان کی جو تفاسیر ہے علم غلم, ان کے یہاں قرآن کو محرف مانتے ہیں, صحیح مانتے ہی نہیں ہیں. وہ اپنی منمانی تفسیر کرتے ہیں, اور پتہ نہیں کس لفظ کی کیا تفسیر کرتے ہیں. وہ اہل سنت کے یہاں تو چلے گا نہیں, ان کی سب منمانی تفاسیر ہیں الٹی سیدھی. اور تحریف کا جو عقیدہ ان کے یہاں مسلم ہے, تو ان کی تفاسیر کا پورا حوالہ دے کر کے اور ان کو لے کر کے شیعہ سنی مکس. تو یہ کیا دے کر کے گئے بھائی اپنے جانشینوں کو, یہ کیا دے کر کے گئے. ان کا ایک جانشین ہے ڈاکٹر زبیر, جو بہت بڑا تنظیمی ہے, سلفی اور سلفیوں کے بیچ میں گھسا رہتا ہے, اپنے آپ کو سلفی ثابت کرتا ہے. اور وہ جو ہے جتنے بدعتی ہیں سب سے جو ہے جاتا ہے, ملتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے ملنا چاہیے, سب سے ملنا چاہیے. ملو گے نہیں بدعتیوں سے تو تبلیغ کیسے کرو گے؟ سب کا سہولتگار بنا ہوا ہے. ہاں, اور کہے گا کہ ہم تو سب کے خلاف بولتے ہیں. ڈاکٹر اسرار کے خلاف بول کے دیکھ لیں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. ڈاکٹر اسرار کا تو اس نے دفاع کیا باقاعدہ, وحدت الوجود تک کا دفاع کیا ہے. بولتا ہے کہ جو ہے ڈاکٹر اسرار کا جو ہے فلسفہ کچھ اور ہے وحدت الوجود کا, اور ابن عربی کا فلسفہ کچھ اور تھا, دونوں میں بڑا فرق ہے. ڈاکٹر اسرار خود بتاتے ہیں کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو شیخ اکبر کا عقیدہ ہے. ایک آدمی خود جب کہہ رہا ہے کہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو شیخ اکبر کا ہے, سیم سیم, تو یہ مطلب ہوا نا اب اس میں فرق کیا رہ گیا بھائی, کون سا فرق رہے گا؟ اور تعریفیں الگ سے کرنا ہوا. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ابن عربی کی جو تکفیر کی ہے اور اس کو زندیق کہا ہے, اور کہا ہے کہ جو وحدت الوجود سے بڑا کفر کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کی بنیاد پر, اس جلن کی بنیاد پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو الٹا پلٹا کہا کہ جو ہے شرعی دینی شرعی گالیاں جو ہے ابن تیمیہ نے ان کو دی. یعنی مطلب یہ جن کو اپنا شیخ اور استاد سمجھ رہے تھے تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی. تو آپ دیکھیں ڈاکٹر اسرار کو تکلیف ہوئی ابن تیمیہ سے, کیونکہ انہوں نے ابن عربی کی تکفیر کی. تو کہہ رہے شرعی گالیاں دی, ادبی گالیاں دی ابن مطلب ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جو ہے ابن عربی نے کچھ غلط کہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے ابن تیمیہ پر الزام لگا بیٹھے کہ انہوں نے تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزول کو ایسا بیان کیا ویسا بیان کیا, تشبیہ دیا ہے. اور یہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے, زمین پہ اتر کر کے کہا ایسے اللہ تعالیٰ اترتا ہے, نعوذ باللہ. جو زندگی بھر سلفیت کی دعوت دیتے رہے اور بدعتیوں پہ رد کرتے رہے, جہمیہ, اشاعرہ, ماتریدیہ, رافضہ, سب کے خلاف رد کرتے رہے, تمام بدعتیوں کے خلاف, اور عقیدے پہ کتاب لکھ کر کے گئے ہیں دنیا بھر کی, ان پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوئی تو الزام لگا رہے. اور ایک بندہ کر کے کہتا ہے, اور یہ قرآن کی آیت سے باقاعدہ دلیل دے رہے ہیں, والاول والآخر والظاہر والباطن وغیرہ سے, کہ اس سے جو ہے وحدت الوجود پر نص قطعی ہے یہ آیت.
اس طرح کی جو بات کرتا ہے، اور ام المصبحات جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر وحدت الوجود پر جو ہے باقاعدہ ان کی تحریریں ہیں کہ، اور مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں کہ اس کائنات میں صرف جو اللہ کا وجود ہے، اس طرح کی چیزیں، اور مثال دیتے ہیں کہ جیسے آگ کا گولا ہے، کسی جو ہے چھڑی میں آپ باندھ لیں ایک گولا آگ کا اور اس کو گھمائیں تیزی سے، تو وہ تو گولا ایک ہی لیکن پورا دائرہ دکھتا ہے، تو دوسری چیزیں ہیں وہ صرف جو ہے اس کی پرتوں ہیں، ایسے ہی ہے، تو مطلب حقیقت میں صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس طرح سیم وہی چیز ہے، ابن عربی وغیرہ نے جو بات کہی ہے سیم وہی چیز ہے، لیکن جو ہے یہ لوگ دفاع کر رہے ہیں بدعتیوں کے بیچ میں سہولت کار بن کر کے آ کر کے دفاع کر رہے، تو یہ جو ہے ان کی حالت ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار جو ہے اس کے علاوہ انہوں نے اور کیا کام کیا ہے، اور جو دین کا کام کر رہے ہیں اپنے علاوہ دوسروں کو یہ نکار رہے ہیں کہ کرتے رہو واعظ نصیحت، یہ کرو وہ کرو، اسے کچھ ہوگا ہی نہیں، تو آخر ہوگا کس سے؟ وہ کون سا جو ہے انقلاب لانا چاہتے ہو؟ وہی انقلاب ان کا ہے کہ شیعوں کے ساتھ، رافضیوں کے ساتھ، خمینیوں کے ساتھ مل کر کے حکومت بنا لو، حکومت بنانے کے بعد اس کے بعد جو جیسا چاہیں گے ویسا نافذ کریں گے۔ ارے جب حکومت بناؤ گے تو کون لوگ رہیں گے؟ حکومت اکیلے سے چلے گی؟ کوئی ڈنڈا سے چلاتا ہے کیا؟ ایک آدمی سے تھوڑی حکومت چلتی ہے، لاکھوں لوگ اس میں رہتے ہیں، تو لاکھوں لوگ رہیں گے کیسے؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے؟ رافضی ہوں گے، شیعہ ہوں گے، بریلوی ہوں گے، اس کے اندر باطنی ہوں گے، ہر طرح کے لوگ ہوں گے، تو وہ سارے لوگ جو ہے کیا کریں گے؟ کون سا دین نافذ کریں گے بھائی؟ جب تم معاشرہ جب نہیں سدھارو گے اور صالح معاشرہ نہیں بناؤ گے، پہلے سے اچھے لوگ جب نہیں ہوں گے، توحید والے نہیں ہوں گے، تو کون سا دین نافذ کریں گے آخر؟ وہ کون سا اسلام نافذ کریں گے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے جو آئے تھے وہی اسلام نافذ کریں گے؟ صحابہ جس پر چل رہے تھے اور انہوں نے جسے اسلام کو نافذ کیا تھا، اور اسی طریقے سے تابعین، طب تابعین، ائمہ محدثین کے زمانے میں جو اسلام تھا، کیا وہی رہے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کے جو نام نہاد کے جو مسلمان ہیں شرک و بدعت اور گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قبر پرستی اور مزار پرستی میں، خانقاہیت میں اور وحدت الوجود میں جو پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ کون سا دین نافذ کریں گے بھائی؟ اگر یہ لوگ حکومت لائیں گے جیسا کہ یہ لوگ بول رہے ہیں، وہی سارا ان کا مطلب وہی ہے، مقصد وہی ہے، کون سا اس میں یہ دین نافذ کریں گے؟ وحدت الوجود والا دین نافذ کریں گے؟ قبر پرستی والا دین نافذ کریں گے؟ خانقاہیت والا دین نافذ کریں گے؟ گھوڑا پرستی والا، شیعوں اور رافضیوں والا دین نافذ کریں گے؟ صحابہ کی گستاخی والا؟ کون سا دین یہ لوگ نافذ کریں گے؟ اور یہ اکثر جتنے پیروں اور مرشدوں اور اپنے جو ہے گروؤں کی تعریفیں کرتے ہیں، سب بدعتی ہوتے ہیں، اکثر جو ہے یا تو مقلدین ہیں، بدعتی ہیں، صوفی ہیں، انہی لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں، شیعوں کی، رافضیوں کی، جتنے گستاخان صحابہ ہیں، یا جتنے جو ہے پیر پرستی، خانقاہ پرستی، قبر پرست قسم کے لوگ ہیں، یا کم سے کم جو ہے تقلید پرست لوگ ہیں، انہی لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہی دین نافذ کرو گے، انہی لوگوں کا بتایا ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے تھے وہ تو نہیں نافذ کرو گے، صحابہ جو لے کر کے آئے تھے اس کو تو نہیں نافذ کرو گے، تو یہ انقلابی ڈنک جو ہے کر کے گئے ہیں 30-40 سال تک۔ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کون سا انقلاب برپا کر دیا، سوائے جو ہے نوجوانوں کو یہ بتا کے چلے گئے کہ ہماری کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کر رہا ہے کیونکہ ہم نظام کفر میں، کیونکہ پوری دنیا ان کے یہاں نظام کفر ہے، نظام کفر میں رہتے تو کوئی تو ہماری عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے، تو اس طرح کی بات یہ کر کے گئے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ سعودی ٹیلی ویژن پر، اچھا دنیا میں کیا سعودی ہی ملک ان کے نظر میں آ رہا ہے؟ اپنے ملک کی بات کرو بھائی، سعودی کی کیوں بات کر رہے ہو؟ سعودی میں ان کے ہاں کیا نام ہے، گویا دین ہے ہی نہیں، سعودی میں ان کے ہاں 1 انچ کہیں نہیں اللہ کا دین نافذ ہے، ایسا لگتا ہے کہ سعودی میں گئے ہی نہیں، اور وہاں چونکہ ملوکیت ہے اس وجہ ملوکیت کا مطلب جاہلیت، وہاں کچھ ہے ہی نہیں، یہ جو ہے باور کرا رکھا ہے ان لوگوں نے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جو بادشاہ تھے ان کے دور میں ملوکیت تھی، داؤد علیہ السلام کے دور میں ملوکیت تھی، تو وہ اس کا مطلب کیا؟ جاہلیت تھی، نعوذ باللہ، وہ اسلام ہی نہیں تھا، صاف صاف انہوں نے کہا ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت آ گئی، اسلام کہاں تھا؟ اسلام تو تھا ہی نہیں، صاف صاف انکار کر رہے ہیں، تو ملوکیت کو یہ اسلام ہی نہیں مانتے ہیں، تو ان لوگوں کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ سعودی ٹیلی ویژن پہ طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل بیان کرتے رہو، لیکن اگر حکومت کے مسائل بیان کرو گے تو کل تمہارا پتہ بھی نہیں چلے گا تم کہاں چلے گئے۔
تو اس طریقے کی بات کر رہے ہیں، طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، حیض کے مسائل، نفاس کے مسائل خوب بیان کرو، طلاق کے مسائل خوب بیان کرو. لیکن حکومت کے نظام میں شریعت کیا چاہتی ہے، نظام کیا ہے اسلام کا، اگر یہ بات بیان کرو گے تو بند کر دیے جاؤ گے، تمہارا پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں تم چلے جاؤ گے. اس طرح کی بات یہ بول رہے ہیں سعودی عرب کے بارے میں. اگر حکومت کے بارے میں کیا بات بتانا ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ حکومت کے بارے میں لوگوں کو کیا بتانا. نماز کے بارے میں، روزہ کے بارے میں، وضو کے بارے میں جو لوگ پوچھتے ہیں عام طور سے دینی مسائل وہی لوگ بتاتے ہیں. اچھا یہ لوگ آپ دیکھیں، یہ اس طریقے سے یہ علماء کا مذاق باقاعدہ اڑاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ سب فروعی مسائل، یعنی جو دین کے اہم مسائل ہیں روزمرہ میں جو لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے، عبادات یہ اہم چیز ہے. اور یہ وضو، طہارت، اس طریقے سے حیض، نفاس یا نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ روزمرہ کی چیزیں، لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے عبادت کے لیے. یہ سب عبادت کرنے کے لیے، انسان کو اللہ نے عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، حکومت کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. کہیں نہیں کہا ہے کہ جو ہم نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ حکومت کرے، ایسا کہیں نہیں آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے. تو عبادت ہی کے مسائل لوگ پوچھتے ہیں اور علماء یہی ساری چیزیں بتاتے ہیں. اگر کوئی حکومت کے مسائل کو پوچھے گا تو حکومت کا مسئلہ بتائے. کون سی حکومت کا مسئلہ بتائے گا بھائی؟ حکومت کے مسائل میں کیا ہے، رعایا کے کیا حقوق ہیں، حکمرانوں کے کیا حقوق ہیں، اس پر بھی اگر پوچھا جاتا ہے تو لوگ بتاتے ہیں. لیکن یہ لوگ ایسا باور کراتے ہیں کہ جو دین کے اہم مسائل ہیں ان کو کہہ رہے ہیں یہ فروعات میں پڑے ہوئے ہیں. حیض و نفاس کے مولوی ہیں نعوذ باللہ، اس طریقے سے بات کہتے ہیں یہ لوگ. جس طریقے سے یہودیوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے مذاق اڑایا تھا، یہ آج یہودیوں کی روش پر یہ لوگ چل کر کے، یہ جو خارجی قسم کے اخوانی قسم کے لوگ ہیں، اور یہ لوگ تو پیر و مرشد ہیں، ان لوگوں کی باتیں سن کرتے، اور جو ان کے چیلے سب اس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں علماء دین کا کہ یہ لوگ تو صرف حیض و نفاس کے مسائل بیان کرتے ہیں، ان کے پاس جو اور کچھ چیز ہے نہیں. اور ہے کیا چیز آخر؟ دین کے جو اہم مسائل ہیں، عبادات کے جو مسائل ہیں، لوگوں کے روزمرہ کے جو مسائل ہیں، یہی ساری چیزیں ہیں. روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، طہارت ہے، وضو ہے، اور اس طریقے سے حیض و نفاس اگر عورتوں کا مسئلہ ہے تو یہی ساری چیزیں ہیں. عام طور سے یہی سارے لوگ پوچھتے ہیں. طلاق کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، بہت سارے ضرورت پڑتی رہتی ہے، لوگ مسائل لوگوں کے الجھے رہتے، یہی سب پوچھ آخر بتائے کیا وہ لوگ. تو یہ جو ان ساری چیزوں کو، جو دین کے جو اہم مسائل ہیں، ان مسائل کو یہ لوگ ایسی معمولی اور ہلکے میں لیتے. اور جن لوگوں کو تخصص ہے اور جو لوگ اس کو زندگی پر پڑھتے ہیں دین کے اہم مسائل، آپ جو ہے جا کر کے حدیث پڑھیں کتابیں، اس میں جو ہے آپ کتاب الطہارہ کو جا کے پڑھ لیں، ایک لمبا چیپٹر آپ کو ملے گا. کتاب الصلاۃ ایک لمبا چیپٹر ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الحج ہے، اور اس طریقے سے کتاب الصیام ہے، اس طرح کتاب النکاح ہے، طلاق ہے، حیض ہے، نفاس ہے. یہ سب لمبے لمبے چیپٹر ہیں باقاعدہ پورے. یہ سب ایک کتاب بناؤ گے جو جن کو یہ ہلکا بنا کر کے پیش کر رہے ہیں اور مذاق بنا رہے ہیں، اور علماء کے جو ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس طرح بیان کر رہے ہیں. ان کو جو ہے ان کو زندگی ان کے جو ہے اسی میں کھپ جاتی ہے، لگ جاتی ہے ان کو پڑھنے میں اور ان کو سمجھنے میں، کیونکہ یہی دین ہے، یہی سب اثر. لیکن تم لوگوں کے آتے تو دین ہے ہی نہیں، دین کچھ اور ہی ہے. یہ لوگ اور ہی کچھ دین بتاتے ہیں. جو اہم دین ہے روزمرہ کی زندگی میں لوگوں کو جو پیش آتے ہیں، جو لوگ عمل کرتے ہیں، جن کے بغیر آدمی چل ہی نہیں سکتا ہے اسلام کے اندر. ظاہر سی بات ہے، اسلام لائے گا تو سب سے پہلے وہ پاک ہوگا. طہارت کیسے حاصل کرے، چاہے وہ جو ہے غسل جنابت ہو یا اور دوسرا غسل ہو یا وضو ہو، یہ ساری چیزیں ہیں. طہارت میں بہت ساری چیزیں ہیں، کون سا پانی ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے. نماز ہے، اس کے بعد فوراً نماز پڑھنا رہتا ہے. نماز کے لیے ہر طرح کی جتنے بھی، چاہے حیض و نفاس ہو یا طہارت، ہر چیز کے جو وضو ہے، سارے مسائل آئیں گے وہاں پہ. کیسے پاکی حاصل کرے، تبھی تو نماز پڑھے گا. اور بغیر نماز کے انسان جو ہے ایک دن بھی نہیں چل پائے گا. تو ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں. تو یہ جو دین کے جو اہم مسائل ہیں، جس کے بغیر آدمی ایک دن نہیں گزارا کر سکتا ہے، اس کو یہ لوگ جو ہے مذاق بنائیں گے. اور ان علماء کا جو کبار علماء ہیں، ان کو یہ لوگ مذاق بنا کر کے پیش کرتے ہیں. ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو کہیں گے یہ تو 2 ٹکے کے مولوی ہیں، یہ حیض و نفاس کے مولوی. ان کو یہ حتیٰ کہ یہاں تک کہ یہ جو ہے بیہودی ایسا الزام لگاتے ہیں کہ یہ سلوار کے پیجامے سے باہر ہی لوگ نکلتے ہیں، نعوذ باللہ. ایسی باتیں تک یہ لوگ کہتے ہیں علماء امت کے بارے میں، جو دین کے اہم مسائل لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں.
کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے حکومت کے بارے میں بات نہیں کرتے. یعنی ان کے یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے حکومت کا ہے کہ حکومت کے مسئلے. اگر حکومت کے بارے میں کیا بولنا ہے بھائی؟ سب کچھ لا کر کے کہیں گے. یعنی دین سارا دین لوگوں کو سمجھا دو تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ تو دین ہی نہیں ہے. دین کیا ہے بھائی؟ حکومت کے بارے میں نہیں بولتے. کیا حکومت کے بارے میں نہیں بولتے؟ مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ جو موجودہ نظام ہے، کوئی بھی ملک ہو، کیسا بھی نظام ہو، جمہوری نظام ہو یا اسی طریقے سے ملکی نظام ہو، کیسا بھی ہو، اس کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ لوگوں کو اس کے خلاف ابھارتے کیوں نہیں؟ اس پر جو ہے تنقید کیوں نہیں کرتے؟ اس کی برائی کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس کی عیب جوئی کیوں نہیں کرتے؟ اور اس کو گالی کیوں نہیں دیتے؟ یہ سب ان کا مقصد ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. ورنہ اور کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کہہ رکھے کہ حکومت کے بارے میں بتانا، حکومت کے بارے میں شریعت کیا چاہتی ہے. ارے کیا چاہتی ہے؟ کس کو نہیں پتا ہے حکومت کے بارے میں شریعت کیا چاہتی ہے؟ اس کو جہاں ضرورت پڑتی ہے لوگوں کو بیان کرتے ہیں، جہاں جو پوچھتا ہے وہ بیان کرتے ہیں. اور کیا چاہیے بھائی؟ کیا حکومت جو ہے شریعت نے بادشاہی نظام کو نکارا ہے کیا کلی طور پر؟ اس کو تو ایکسپٹ کیا ہے. یا تو آپ نے پڑھا نہیں ہے یا پھر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. جتنا بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھو بھائی، کتاب الجہاد جا کر کے پڑھو، کتاب الامارہ جا کر کے پڑھو، ساری چیزیں صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ جا کر کے پڑھو. آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو ہے کون سا نظام اسلام کے اندر مقبول ہے اور کون سا نظام نہیں مقبول ہے. تو یہ لوگ جو یورپ کا بنایا ہوا جو جمہوری نظام ہے اس کو تو مانتے ہیں، لیکن جو اسلام کے اندر ملوکی نظام ہے اس کو نہیں مانتے. یعنی ایک تو جو ہے شورائی نظام ہے اور ایک ملوکی نظام ہے، دونوں چیزیں ہیں. گرچہ اس میں بہتر اور افضل جو ہے وہ شورائی نظام ہے اور ملوکی نظام جس کو متغلب کہتے ہیں. دونوں چیزیں ہیں، دونوں جو ہے مقبول ہیں. لیکن جو ہے جو اسلام میں مقبول ہیں، جس پر علماء کا اجماع ہے باقاعدہ، اس کو چھوڑ کر کے جمہوریت ان کے یہاں سب سے اچھا. ہاں، اور جو اسلام کے اندر جو قابل قبول ہے اس کو جو ہے یہ لوگ جاہلیت کہتے ہیں. یعنی گویا صحابہ کرام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے جاہلیت کو قبول کر لیا. کسی کا اعتراض نہیں آتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت پر، کسی کا کوئی اعتراض نہیں. کسی ایک صحابی کا آپ دکھا نہیں سکتے ہو. ہاں، تو یہ ڈاکٹر اسرار ہوں، ابو العلا مودودی ہوں، سید قطب ہوں، یا جیسے جتنے بھی دور حاضر کے چنٹو قسم کے لوگ ہیں اور نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کا جو برین واش کر رہے ہیں صحابہ کے دور کے بارے میں اور اس خیر القرون کے بارے میں. اللہ کے رسول نے کہا بھائی جب تک 12 خلیفہ رہیں گے اسلام غالب رہے گا قریش کے. کہاں 12 خلیفہ لاؤ گے بھائی؟ اگر حضرت معاویہ کو اور بنو امیہ دیگر بنو امیہ کے خلفاء کو نہیں لوگے تو کہاں سے لاؤ گے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہے وہ قیامت تک مراد ہے. یعنی قیامت تک مراد ہے کہ مطلب بنو امیہ کو چھوڑ دو، باقی کو لے لو، قیامت تک باقی کو لے لو اپنے من پسند کے حساب سے. ارے ان کی بنو امیہ کے بعد کون سا اچھا خلیفہ پیدا ہو جائے گا بھائی دنیا میں؟ کبھی نہیں آ سکتا ہے. جب خلافہ اعلی منہاج النبوہ جب قیامت کے قریب آئے گا اس وقت چاہے کوئی آ جائے اور وہ مہدی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. نہیں تو دنیا میں بنو امیہ کے بعد کوئی نہیں اس جیسا خلیفہ پیدا ہو سکتا ہے، اور نہ ہوا ہے آج تک. کیسے ہو سکتا ہے بھائی جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ 3 صدیاں جو ہیں یہ جو ہے سب سے بہتر صدیاں ہیں، اب اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے سب ویسا کبھی نہیں ہو پائیں گے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، ان کی طرف سے کوئی ہو ہی نہیں پائے گا. اور اسی زمانے کے ہیں وہ لوگ. تو ان لوگوں کا جو کام ہے نا سعودی حکومت کے خلاف بھڑکانا. اب یہ دیکھیے سیدھا جو ہے سعودی حکومت پر اٹیک کرے. وہاں گویا کوئی حکومت کے خلاف بولتا ہے تو فوراً اس کو جیل میں چلے جاتے ہیں. حکومت کے خلاف بولنے کی کیا ضرورت؟ حکمرانی کے نظام پہ کیا بولیں گے؟ کون سا نظام بولیں گے؟ ان کا کہنے کا مطلب کیا ہے آخر؟ تو آپ دیکھیں کہ وہاں جو ہے مسائل بیان کرو گے، تم طہارت کے مسائل بیان کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے آپ بولو گے حکومت کے مسائل بیان کرو گے تو جیل میں ڈال دیا جاؤ گے. ایسا کہیں ہوتا ہے کہ حکمرانی کے مسائل آپ بیان کرو تو جیل میں ڈال دیں گے؟ تو کیا وہاں کتاب الامارہ لوگ نہیں پڑھاتے ہیں؟ اس کو بند کر دیا گیا ہے پڑھانا؟ یا جو حقوق الرعایا اور حقوق الحکام ہے، حقوق الائمہ، وہاں جو بھی ہے رعایا اور حکام کے حقوق جو ہے کتابوں میں شامل ہے، سب پڑھایا جاتا ہے اور ساری چیزیں ہیں. اور مسجدوں میں جن کتابوں کا درس دیا جاتا ہے اس میں کتاب الامارہ بھی آتا ہے، ساری چیزیں آتی ہیں، جس کے جو حقوق ہیں وہ سب بتائے جاتے ہیں. تو قرآن اور حدیث کے حساب سے وہاں ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں. ایسے تھوڑی ہے کہ بھائی جو خوارج کے حساب سے کیسے کس کے خلاف بولنا ہے، کس کے خلاف کس کو بھڑکانا ہے، اس طرح تو نہیں بولتے ہیں. اور اس طرح بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی کو مراد لے رہے ہیں.
اب خوارج کی طرح سے اگر تم رعایا کو بھڑکاؤ گے، حکومت کے خلاف سازش کرو گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو کوئی بھی ملک جیل میں ڈال دے گا پکڑ کر کے، کہیں بھی رہو گے ہر ملک جو جیل میں ڈال دے گا۔ حکومت کے خلاف اگر سازش کرو گے اور جو ہے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو جو ہے پیسہ بھیجو گے، ان کا ساتھ دو گے، ان نوجوانوں کو اس میں بھرتی کراؤ گے، تو ہر ملک جو ہے، کوئی بھی ملک ہو، سعودی صرف تھوڑی ہے، کہیں بھی رہو گے، کسی بھی ملک میں رہو گے، اگر ملک کی سالمیت کے خلاف جو ہے بولو گے تو وہ تو جو ہے فوراً جو جیل میں ڈالے گی۔ ایسا کوئی ملک ہے ہی نہیں کہ جو تم بولتے رہو ملک کے خلاف، ملک کی سالمیت کے خلاف بولتے رہو اور جو ہے تم کو جو ہے کھلی چھوٹ دے دے۔ تو بولنے کی ضرورت کیا آخر؟ یہ تو جو ہے جو خوارج ہوتے ہیں ان کی عادت ہے بولنا۔ وہ اصل جو دین کے مسائل ہیں لوگوں کو جو درپیش آتے ہیں وہ تو بتاتے نہیں ہیں، صرف لوگوں کو حکومت کے نام پہ بھڑکانا۔ اور حکومت پہ بولنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حسن بصری رحم اللہ کے پاس کچھ نوجوان آئے اور کہا کہ جو ہے یہ حجاج بن یوسف جو ہے وہ لوگوں پہ بڑا ظلم کرتا ہے، اس کے خلاف جو ہے خروج کرنا ایسا ہے ویسا ہے۔ تو مشورہ لینے کے لیے گئے، کہا کہ بھائی وہ جو ہے تم اس کے خلاف خروج بغاوت کرنے کی بات کر رہے ہو، حجاج بن یوسف تم کو کون سی چیز سے روکتا ہے؟ تم کو نماز روزہ سے روکتا ہے یا کس چیز سے روک رہا ہے؟ تو کہا نہیں ان چیزوں سے تو نہیں روک رہا ہے۔ تو کہا اس کا مطلب جو ہے تمہارا جو ہے اس نے وظیفہ بند کر دیا ہوگا یا تمہارا جائیداد لے لیا ہوگا یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوگا، یعنی دنیاوی معاملہ ہوگا، کچھ مال کا مسئلہ ہوگا۔ تو کہا یہی ہے۔ تو کہا اس کا مطلب تم دنیا کے لیے لڑو گے۔ تو یہ خوارج کا مسئلہ جو ہوتا ہے یہ صرف دنیا کے لیے ہوتا ہے، ہاں، اور یہ ان کی بنیاد یہی ہے۔ یہ حکام کے جو ہٹانے کی بات کرتے ہیں یا ان سے ٹکرانے کی بات کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف کہ ان کی حکومت ختم ہو جائے اور میری حکومت آ جائے، اور ان کی پوری زندگی اسی بنیاد پر رہتی ہے، اسی کے ارد گرد گھومتی ہے کہ حکومتوں سے ٹکرانا، اور کر کچھ نہیں پاتے۔ ایسے آرام سے جو ہے حکومت پا جائیں گے کیا؟ جہاں آتے بھی ہیں تو حکومت پبلک جو ہے مار کے بھگا دیتی ہے۔ تو کبھی کچھ باتیں ہوتے نہیں ہیں۔ ملوکیت کی نفی کروں گا تو کیا ہوگا؟ ملوکیت کی نفی یہ کریں گے جا کر کے وہاں پہ، تو کیا ہوگا میرا؟ یعنی مطلب میں جیل میں بھی اگر وہاں جا کے ملوکیت کی نفی کر دوں گا تو میں بھی جیل میں چلے جاؤں گا، یہی کہنا چاہتے ہیں؟ تو ملوکیت کی نفی تو بہت پہلے کر چکے ہو بھائی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو بھی تم نفی کر چکے ہو اور بول چکے ہو کہ اس کے بعد اسلام تھا ہی نہیں، خلافت راشدہ کے بعد اسلام غائب ہو گیا، ملوکیت آ گئی، اسلام غائب، یعنی مطلب ملوکیت ہے ہی نہیں، نفی کر رہے ہو خلاف۔ اور جو ہے ترکوں کی حکومت جو ہے اس کو خلافت عثمانیہ کہہ کر کے اس کا جو اعادے کی بات کر رہے ہو کہ اس کو احیا کی بات کر رہے ہو، اس کو دوبارہ لانا چاہیے۔ کون سا جو ہے سرخ آپ کا پر لگا ہوا تھا؟ عثمانی خلافت جو ہے اس کے اندر کون سی بڑی بات تھی؟ کون سی شورائی خلافت تھی اور جو ہے خلافت راشدہ کے نظام پہ چل رہی تھی؟ تو جتنے جو ہے، اور یہ خمینی کی کتنی تعریفیں کرتے ہیں، اس کا نظام جو ہے اس نے تو بادشاہت کو ختم کر دیا، اور اسی طریقے سے ہونا چاہیے اور اسی جذبے سے باقی تو پوری سنی دنیا سن ہے، کچھ نہیں کر رہی ہے، اور خمینی نے، آیت اللہ خمینی نے یہ کر ڈالا، تو اس کو تو آئیڈیل مانتے ہو؟ یعنی جس نے جو ہے قتل و خونریزی کے ذریعے سے ایک ڈکٹیٹرشپ قائم کی، زندگی بھر اسی پہ جمع رہا، اس کے بعد اپنے جو ہے چیلے کو دے کر کے حکومت چلا گیا، اور اس کے بعد اس کا چیلا جو ہے تب سے جو جمع ہوا ہے، تو وہ تو صحیح ہے ان کے یہاں وہ خلافت ہے باقاعدہ، ہاں، اسی طریقے سے پوری دنیا میں ان کے یہاں ہونا چاہیے۔ یعنی ایک رافضی حکومت، ڈکٹیٹرشپ، جہاں پر سنیوں کو جہاں کی راجدھانی تہران کے اندر مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، مسجد بنا کر جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تہران میں، مسلمانوں جو سنی مسلمان ہیں، جو اصلی مسلمان ہیں، ان کو وہاں نماز کی اجازت نہیں ہے، اور یہودی، سکھ، ہندو، جتنے بھی دوسرے دھرم کے لوگ ہیں سب اپنے اپنے عبادت گاہ بنا کر کے آزادی سے رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن سنی مسلمانوں کو وہاں پر مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں جو باہر ممالک کے سفارتکار جو رہتے ہیں، سفرا، وہ جو ہے کسی سفارت خانے میں مل کر کے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور اپنا انفرادی طور پر وہ نماز ادا کرتے ہیں، یہ حال ہے وہاں کا، اور اس کو یہ لوگ جو ہے باقاعدہ ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں، تعریفیں کرتے نہیں تھکتے ہیں۔ وہاں جا کر کے ڈاکٹر اسرار اس کے مزار پہ جاتے ہیں، اس کی قبر پہ جاتے ہیں، جا کر کے کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہاں بدعت اور شرک ہو رہا ہے، یہاں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، وہاں جا کر کے فاتحہ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو یہ لوگ جو ہے آپ دیکھو گے ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ کتنی تعریفیں لوگ کرتے ہیں،
ان کے ویڈیو وائرل کرتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی ہر جو ہے ویڈیو کو ایکسپوز کرنا چاہیے. اور کوئی بھی ویڈیو 1 منٹ کی ویڈیو لے آؤ، کچھ نہ کچھ غلطی اس میں ضرور رہے گی، منہجی غلطی رہے گی، عقیدے کی غلطی رہے گی، کچھ نہ کچھ بلنڈر ضرور رہتا ہے، کچھ نہ کچھ خامیاں ضرور رہتی ہیں جو دین اسلام کے بالکل جو ہے مخالف باتیں یہ پیش کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جب انہوں نے دین کو سیکھا ہی نہیں، جس طریقے سے سیکھنا ضروری ہے، اس کو جو ہے اس نے نہیں سیکھا. سیلف مطالعہ، جتنے جو سیلف اسٹڈی والے ہیں آپ دیکھو گے ان کے یہاں گمراہیاں عام طور سے پائی جاتی ہیں. اب ان کا جو ہے دکان چلا نہیں، جس میں یہ تھے MBBS ڈاکٹر تھے بھائی، اب نئی دکان چلا تو آگے پریچر بن گئے، دائی، پریچر، اوریٹر، یہ سب لا کر کے اسکالر، محقق آ کر کے بن گئے. کتنے لوگ ایسے ان کا جو ہے اپنا دکان بند ہوا کر کے دائی بن گئے، دائی بن کر کے جو ہے بولنا شروع کر دیے، خوب گل کھلائے. ایسے بہت سارے لوگ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، نئے نئے انداز میں آتے ہیں، اپنا جو ہے ٹائی ہوئی لگا کر کے، سوٹ بوٹ پہن کر کے، تو سمجھتے ہیں کہ ارے یہ تو کوئی نیا لے کر کے آ رہا ہے. اب لے آتا ہے نیا، گمراہ کر دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو الو بنا دیتا ہے. انجینئر جیسے کچھ لوگوں کو الو بنا رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو. تو ان لوگوں کا کام ہی یہی ہے. اور انجینئر مرزا جو کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر سرار ہمارے استاد تھے. اب ان کے جو جماعت کے لوگوں کا کہہ رہے، اب وہ جیل میں چلا گیا تو یہ لوگ بولے نہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے، استاد نہیں تھا، ڈاکٹر سرار کبھی نہیں اس کے استاد رہے. اب وہ فوٹو بھی دکھا رہا ہے کہ ڈاکٹر سرار ہمارے استاد رہے. ہاں، تو یہ سارے ان لوگوں کے مسائل ہیں. آخر میں کہہ رہے ہیں بہرحال صبر کرنا ہے، جو راستہ کھلا ہے کریں گے. اس کے بعد اسی میں شعر پڑھتے ہیں، اقبال کا شعر پڑھ دیے یا کسی غالب کا شعر پڑھ دیے، کسی کا شعر پڑھ دیے، اس کو باقاعدہ حجت کے طور پہ، دلیل کے طور پر، عقیدے میں دلیل کے طور پر یہ غالب اور اقبال کا شعر پڑھتے ہیں. نعوذ باللہ. صوفیوں کے اشعار جو علم گلم پڑھ کر کے یہ عقیدہ منہج ثابت کرتے ہیں. ہاں، اگر ایک چراغ حقیقت کو گل کیا تم نے تو مجھے دودھ سے صدافتہ ابھریں گے. مطلب اگر مجھے جو ہے گل کر دیے، مجھے تم روک دیے تو کیا ہوگا، ہمارے جیسے بہت سارے اثرات پیدا ہو جائیں گے. یہ تو صحیح بات ہے. بہت سارے ہر چیز میں یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ، جتنے بھی ڈاکو چور بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں. ہاں، جتنے بدعتی ہیں، گمراہ قسم کے ہیں، ان کے خلاف کچھ کہا جاتا ہے وہ پکڑے جاتے ہیں، ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. کہتے ہیں کتنے کو جیل میں ڈالو گے. انجینئر مرزا کے بارے میں بھی اس کو جیل میں ڈالا گیا. کیا حقیقت ہے کیا نہیں، واللہ عالم. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھو، ایک کو جیل میں ڈال دیا، ایسے انجینئر مرزا بہت پیدا ہوں گے. کتنے کو ڈالو گے جیل میں. تو ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر اسرار جو پھیلا کے گئے ہیں جراثیم، تو اثر تو اس کا ہوگا ہی، اور بہت سارے لوگ پیدا ہی ہوں گے. پوری دنیا میں ہمارے ویڈیوز اور آڈیوز پھیل رہے ہیں. ٹیلی ویژن پر نہیں آنے دو گے تو کیا ہمارے آڈیو ویڈیو بند کر سکتے ہو؟ یہ تو صحیح بات ہے بھائی. پھیل رہے ہیں تو اس میں شکایت کیا ہے؟ لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں. تو ویسے ہی سوشل میڈیا پر جتنی جو ہے گمراہیاں آپ پھیلا رہے ہیں، ان کو جو ہے سامنے لایا بھی جا رہا ہے. الحمدللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جواب دینے والے موجود ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے جواب دے رہے ہیں.